بچاؤ کا انتظام کر رکھا ہوگا. جہاں جہاں پھرنوں کا رواج ہے ان گھروں میں کوئی بھی چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو بغیر پھرن کے نہیں ہوگا. جن کو چادر کی عادت ہے وہاں چادریں ہوں گی، جو جاکٹ استعمال کرتے ہیں ان نے اس کا انتظام کیا ہوگا، گرم ٹوپیاں، گرم موزے، غرضے کہ جن کی یہاں جس طرح سردی سے بچاؤ کا رواج ہے انہوں نے اس طرح کے کپڑوں کا انتظام کیا ہوگا. جہاں کانگڑیوں کا رواج ہے وہاں کانگڑیوں کا انتظام ہوا ہوگا. اگر ہم پوری وادی کا ایک جائزہ لیں تو پوری وادی میں کوئی بھی چھوٹا بڑا مرد عورت ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس سردی سے بچاؤ کا کچھ نہ کچھ انتظام نہ ہو. مالدار اپنے انداز سے کریں گے، غریب اپنے انداز سے، لیکن سردی سے بچاؤ کا انتظام ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. حالانکہ کوئی سرکاری حکم نامہ نہیں آیا ہوگا کہ بھائی سردی آ رہی ہے، چلے کلان آ رہا ہے، سردی سے بچاؤ کا انتظام کرو. ہم کو چونکہ یقین ہے، تجربہ ہے کہ ہر سال جب چلے کلان آتا ہے تو سردی اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، تو ہم اس کے آنے سے ہی اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے سردی سے بچاؤ کا کیا کرتے ہیں؟ انتظام. حالانکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نے سردیوں کے آنے سے پہلے گھر کے سارے چھوٹوں بڑوں کے لیے کیا کیا تھا؟ انتظام. لیکن ایسا ہوا کہ کوئی سردی آنے سے پہلے ہی چلا گیا. ہم نے انتظام تو کیا تھا لیکن وہ انتظام اس کے کام نہیں آیا، پہلے چلا گیا. لیکن ہم اپنی طرف سے انتظام کر کے رکھتے. اور یہ سردی اور یہ گرمی ہر سال آتی رہتی ہے. یہ مثال میں نے اس آیت کو سمجھانے کے لیے عرض کی کہ اللہ تعالی ہم سب کو حکم دے رہے ہیں، مخاطب بنا رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو کیا لائے؟ ایمان. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب کے سب کیا ہیں؟ ایمان والے. اللہ تعالیٰ ایمان پر زندگی عطا کرے، ایمان پر زندہ رہنا نصیب کرے، ایمان پر موت عطا کرے، اور ایمان والوں ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے. یاد رکھیں کہ ایمان سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی دولت نہیں. اگر 2 منٹ کے لیے مان لیں کہ کسی آدمی کو دنیا میں سب کچھ ملا، حتیٰ کہ بادشاہت بھی ملی، مال بھی ملا، عزت بھی ملی، شہرت بھی ملا، سب کچھ ملا، لیکن الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ اس کو ایمان نہیں ملا، تو یقین کر لینا چاہیے کہ مان لیجئے اس کو کچھ بھی نہیں ملا. کیونکہ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان. جب وہی نہیں ملا باقی سب کچھ مل جائے تو وہ پھر کسی کام کا نہیں. اور اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو بہت کچھ نہیں ملا لیکن ایمان ملا، اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے سب کچھ ملا. اس لیے کہ ایمان کے علاوہ اور ایمان سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے علاوہ جو بھی کچھ ملتا ہے یہ ہمیشہ ساتھ دینے والی چیز نہیں. زندگی ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی، جوانی ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی، مکان ہمیشہ ساتھ نہیں دے گا، زمین ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی، بادشاہت ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی، مالداری ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی، عزت اور شہرت ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی. لیکن اگر اللہ تعالی نے ایمان پر زندگی عطا کی اور ایمان پر موت عطا کی تو یہ ایمان ہمیشہ ساتھ دے گا. اور ایمان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے کیا دیں گے؟ ساتھ دیں گے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی آدم انسان کی جب وفات ہوتی ہے
تو ہم اس کو دفن کے لیے قبر تک لے جاتے ہیں تو 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں. ایک اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں نا دفن کرنے کے لیے. دوسرے مال ساتھ جاتا ہے. کون سا مال؟ چارپائی پہ ہم اس کو لے گئے، یا پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے وہ بھی مال مانا جاتا ہے، وہ ساتھ جاتے تھے. اور تیسری چیز اعمال ساتھ جاتے ہیں. مال اور اہل و عیال قبر میں دفن کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، لیکن تیسری چیز جو ہے اعمال اور ایمان، یہ قبر میں بھی اور قبر کے بعد بھی کیا ہے؟ ساتھ ہوں. تو الحمدللہ ہم سب کے سب کیا ہیں؟ ایمان والے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بنایا ہے؟ ایمان والا. اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے یہ تربیت دیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل. ایمان مجمل پر اللہ تعالیٰ پر ایمان، آمنت باللہ کما ہو باسمائی و صفاتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا بھی وہ ہے، اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اور میں نے اس کے سارے حکموں کا کیا کیا؟ قبول کیا، زبان کے اقرار کے ساتھ اور دل کی تصدیق اور یقین کے ساتھ. ایک ایمان مفصل، آمنت باللہ، میں ایمان کس پر لایا؟ اللہ پر. اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک اور اس پوری کائنات کا چلانے والا وہ صرف کون ہے؟ ایک، وحدہ لا شریک. ہر طرح کے نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ، موت و حیات کا مالک اللہ تعالیٰ، اولاد دینے کا مالک اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اللہ کے سوا جو بھی کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے پیدا کرنے سے وجود پذیر ہوا. لیکن اللہ ہمیشہ سے لم یزل ولا یزال، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے. حیّن قیوما، خود زندہ ہے اور ساری کائنات کو سنبھالنے والے. تو آمنت باللہ، ایک ایمان کس پر؟ اللہ پر. وملائکتہ، اور کس پر ایمان لاتے ہم؟ فرشتوں پر. اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی لیکن ہے. کیسے معلوم ہوا؟ ہم کو امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ فرشتے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ فرشتے ہیں. ہم کو نظر نہیں آتے لیکن ہم بغیر دیکھے مانتے ہیں. ان کے الگ الگ کام رکھے ہیں اللہ تعالی نے، جن میں سے 2 فرشتے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ. میرے ساتھ 2 فرشتے، آپ کے ساتھ 2 فرشتے، گھر کے سارے لوگوں کے ساتھ 2 فرشتے. ان 2 فرشتوں کا کام کیا ہے؟ وہ ہماری فائلیں بناتے ہیں. جانتے ہیں نا فائلیں؟ یعنی ایک فرشتے کا کام ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے. وہ نماز لکھے گا، وہ روزہ لکھے گا، وہ تلاوت بھی لکھے گا، وہ ذکر لکھے گا، وہ صدقات و خیرات لکھے گا، وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لکھے گا، وہ غریبوں کے کام آنا لکھے گا، وہ اچھے اچھے کام. اور دوسرا فرشتہ، اس کا کام کیا ہے؟ اگر خدا نخواست کوئی گناہ کیا، جرم کیا، بدنگاہی کی، کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق کھایا، تو وہ والا فرشتہ وہ لکھے گا. اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو فرشتے کی جو پاس جو فائل ہوگی میری آپ کی، وہ فائل بند ہو جائے گی. پھر مرنے کے بعد جب سارے کے سارے اولین آخرین جمع ہوں گے تو وہ فائل ہر ایک کو دے دی جائے گی اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، لو پڑھو اپنی فائل، اپنی کتابی زندگی، اس میں سب درج ہوگا. چنانچہ انسان جب لے گا تو کیا کہے گا؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، یہ تو عجیب کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور نہ کوئی بڑے سے بڑا عمل، لیکن اس کے اندر سارا کا سارا کیا ہے؟ درج. قرآن پاک میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا.
تو فرشتوں پر ایمان. تیسرے وہ کتبی, اللہ کی کتابوں پر ایمان. اللہ نے کئی کتابیں نازل, 4 کتابیں بڑی بڑی ہیں, تورات, انجیل, زبور اور قرآن مجید. ہمارا سب پر ایمان. البتہ ان پہلی کتابوں میں سے کوئی کتاب اپنی اصلی حالت پر اب کہیں موجود سوائے کس کے؟ قرآن مجید کے. اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا خود کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے. اور چھوٹے چھوٹے ایمان والوں کے بچے, چھوٹے چھوٹے 8 سال کے, 10 سال کے, 15 سال کے بچے, ان کو پورا قرآن کیا ہوتا ہے؟ زبانی یاد. یہ اللہ تعالی کی حفاظت. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھائیں, ٹھیک پڑھائیں, لیکن قرآن کے بغیر ہمارا بچہ نہ رہے. اگر ہمارے بچے کو دنیا کی ساری ڈگریاں مل گئی لیکن قرآن نہیں ملا تو سمجھ لینا چاہیے کچھ نہیں ملا. قرآن مل گیا تو سب کچھ مل گیا. وہ رسولی ہی, اور ایمان کس پر لاتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبروں پر. ہمارا سب پیغمبروں پر ایمان ہے, لیکن آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی نیا پیغمبر نہیں, اب قیامت تک آپ ہی کی شریعت چلے گی. والیوم الآخر, اور کس پر ایمان ہے؟ قیامت پر. جب اللہ کو منظور ہوگا یہ سارا نظام کائنات ختم, آسمان, زمین, پہاڑ, کچھ بھی نہیں رہے گا. کل من علیہا فان, سب ختم. کب ہوگا؟ اللہ کو علم ہوگا ضرور, ہمارا ایمان, لیکن کب ہوگا؟ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ وہی جانتا ہے کب آئے گی, لیکن آئے گی ضرور. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, اور تقدیر پر ایمان. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے پہلے ہی اپنے علم کے مطابق وہ لکھ رکھا ہے. والبعث بعد الموت, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, ضرور زندہ ہوں گے, ہر کوئی زندہ ہوگا. ہمارے اس پر کیا ہے؟ ایمان. تو ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو مانے, فرشتوں کو مانے, کتابوں کو مانے, پیغمبروں کو مانے, قیامت کو مانے, تقدیر کو مانے, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے. تو الحمدللہ ہم سب کے سب ان چیزوں کے ماننے والے ہیں. اس لیے اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قوا انفسکم, ایک تو اپنے آپ کو بچاؤ. ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ سردی ہے, ہر کسی نے سردی سے بچاؤ کا کیا کر رکھا ہے؟ انتظام. ہر کسی کے پاس فیرن, گرم کپڑے وغیرہ وغیرہ, حالانکہ کسی نے کوئی آرڈر نہیں دیا. اور یہاں اللہ آرڈر دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو, قوا انفسکم, ایک تو اپنے آپ کو بچاؤ, وَأَهْلِيكُمْ, اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. کس سے؟ سردی سے, چلے کلام کی سردی سے نہیں, گرمی کے موسم کی گرمی سے نہیں, بلکہ قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نارا, بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. اللہ بچائے ہم سب کو, پوری امت کو جہنم کی آگ سے بچائے. دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابل میں کچھ نہیں. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابل میں 70 گنا زیادہ گرم. 70 گنا. لیکن موت نہیں آئے گی. دنیا کی آگ میں اگر کسی کو ڈال دو تندور میں 5 منٹ کے بعد ختم. لیکن جہنم کی آگ اسے 70 گنا زیادہ حرارت رکھتی ہے. لیکن آدمی جہنم میں جانے کے بعد مرے گا, لا یموت فیہا, موت نہیں آئے گی. بلکہ قرآن نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, جب جب ایک کھال جل جائے گی, یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. کلما نضجت جلودہم, جب جب ایک کا کھال جل جائے گی, ختم ہو جائے گی, بدلناہم جلودا غیرہا, ہم اس کی جگہ نئی کھال پیدا کریں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب, تاکہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہے, چلتا رہے. اللہ بچائے, اللہ جہنم کی آگ سے بچائے, اللہ جہنم کی آگ سے بچائے, اللہ جہنم کی آگ سے بچائے. تو اللہ کیا فرماتی؟ قوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو کس سے؟ جہنم کی آگ سے.
اب بچیں گے کیسے جہنم کی آگ سے؟ جہنم کی آگ سے بچنے لیے سب سے پہلی چیز ہے ایمان. اللہ کا کرم ہے ہمارے پاس اللہ نے ایمان دیا ہے, ہمارے گھروں کے اندر بچے سب ایمان والے ہیں. اللہ ایمان پر کیا رکھے؟ قائم. ایمان کے بغیر کوئی جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا. اب ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا کیا کرنا ہے؟ کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ کاموں سے بچنا ہے. لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ ایسے کام ہیں کہ ہر کوئی ان کو کر سکتا ہے. جن جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ایسے کام ہیں جن کو ہر کوئی کر سکتا ہے. ہاں کچھ کام ایسے تھے جن کو ہر کوئی نہیں کر سکتا تھا, اللہ نے وہ کام ہر کسی کے ذمے, مثلا نماز ہے, ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ نے سب کے ذمے لازم رکھی. ہاں کوئی بیچارہ بیمار ہے وہ کہے گا کہ میں مسجد نہیں آ سکتا, اس کو کیا کہیں گے؟ پڑھو لیکن گھر میں ہی, لیکن پڑھو. ایک بیمار ہے وہ کہہ رہا میں کھڑا ٹھہر نہیں سکتا, کھڑا ہو نہیں سکتا, اور نماز میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ بیٹھ کر ہی پڑھو. ایک بیمار ہے وہ کہہ رہا میں بیٹھ نہیں سکتا, میں لیٹا رہتا ہوں, اس کو کیا کہیں گے؟ لیٹ کر پڑھو لیکن پڑھو. اور یاد رکھیں نماز کو جہنم کی آگ سے بچانے میں سب سے زیادہ عمل دخل ہے ایمان کے بعد. چنانچہ جب میدان محشر میں اولین و آخرین سارے کے سارے جمع ہوں گے, اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کن کو جنت میں بھیجنا ہے اور کن کو جہنم میں. اس کے لیے ان فائلوں کو دیکھیں گے. کون سی فائلیں؟ جو کس نے تیار کر رکھی ہوں گی؟ کرامن کاتبین نے. ان فائلوں میں جو سب سے پہلا عمل دیکھا جائے گا, سب سے پہلی چیز جو دیکھی جائے گی وہ کیا ہے؟ نماز. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا میدان محشر میں وہ کیا ہے؟ نماز. اور پھر اس کے بعد دوسرے اعمال. پھر جب جنتی جنت میں جائیں گے, اللہ ہم سب کو جنت عطا کرے, اور جہنمی جہنم میں جائیں گے, اللہ ہم سب کو بچائے, تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں اور جہنمیوں کو آپس میں بات چیت کرنے کا موقع دیں گے. جنتی اپنی جگہ ہوں گے اور جہنمی اپنی جگہ. جنتی جہنمی سے ایک سوال کریں گے, قرآن میں ہے یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی جہنمی سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر, تم کو کس جرم نے جہنم رسید کر دیا؟ ہم تو ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے, ایک ہی بستی میں, ایک ہی شہر میں, ایک ہی بازار میں, ایک ہی دفتر میں, تم کیوں جہنم میں گئے؟ معلوم ہے جہنمی کیا کہیں گے؟ قرآن نے فرمایا جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. جہنم میں جانے کی پہلی وجہ کیا بیان کریں گے؟ قالوا لم نک من المصلین, کہ بھائی ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. بتائیے کسی بھی مسلمان کو نماز چھوڑنا چاہیے؟ نہیں. 100% گھروں. اس لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جب تمہارے بچے, جب تمہاری بچیاں کتنی عمر کو پہنچ جائیں؟ 7 سال کی عمر کو, ان کو 7 سال کی عمر سے نماز کی کیا بناؤ؟ عادت. اور جب بچے اور بچیاں 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے, پھر اگر کبھی وہ نماز چھوڑیں, نماز میں سستی کریں, ان کو سزا دو. 10 سال کے بعد بغیر نماز کے رہیں, کیا مطلب؟ اور ہمارے یہاں 15-20 سال کا جوان بچہ ہے, جوان بچی ہے, اور نماز ہی نہیں پڑھتے, ہم کو کوئی پرواہ ہی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ کاموں کو کرنا پڑتا ہے اور کچھ کاموں سے بچنا پڑتا ہے. تو جن کاموں کو کرنا ہے وہ ایسے کام ہیں ہر کوئی کر سکتا ہے. ہاں کچھ کام ایسے ہیں جو ہر کوئی, تو اللہ نے وہ کام ہر کسی کے ذمے نہیں رکھا.
مثلا نماز ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. اللہ نے ہر کسی پر نماز کیا رکھی ہے؟ فرض. اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے زکوٰۃ، ہے نا. جگہ جگہ قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. لیکن زکوٰۃ ہر کوئی نہیں دے سکتا تھا. اللہ نے زکوٰۃ ہر کسی کے ذمے، بلکہ کن کے ذمے رکھی؟ مالداروں کے ذمے. مالدار زکوٰۃ دیں گے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ان کے لیے جہنم میں جانے کا خطرہ ہے. غریب زکوٰۃ دیے بغیر ہی جنت میں جائیں گے، بلکہ لوگ زکوٰۃ دیں گے، غریب زکوٰۃ لے گا، اس زکوٰۃ کو استعمال کرے گا کھانے میں، پینے میں، لباس میں، اور اچھے اعمال کر کے جنت میں جائے گا. حج ہر کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. اسی لیے حج اللہ نے ہر کسی کے ذمے نہیں رکھا، بلکہ ان لوگوں کے ذمے جن کے اندر حج کرنے کی کیا ہو؟ طاقت ہو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے ذمے حج کرنا ان لوگوں کو جن کے پاس استطاعت ہو. جن کے پاس استطاعت نہ ہو ان پر حج فرض. وہ حج کے بغیر ہی جہنم سے بچیں گے، وہ حج کے بغیر ہی جنت میں. روزہ ہے اسلام کا اہم بنیادی رکن، ہر کوئی رکھ سکتا تھا، اللہ نے ہر کسی پر فرض کیا. لیکن کبھی رمضان میں کوئی بیچارہ بیمار ہے، کہیں سفر میں ہے جہاں اس کو مشکلات آئیں گی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو کوئی رمضان میں تم میں سے بیمار ہو یا کہیں سفر میں ہے، اس نے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ گئے، فعدۃ من ایام اخر، جتنے روزے چھوٹ گئے اتنے روزے بعد میں جب موقع مل جائے تو رکھ لینا. غرض ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. وہ ایسے کام ہیں کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اگر کوئی ایسا کام ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا تو اللہ نے ہر کسی کے ذمہ نہیں رکھا. قرآن پڑھنا ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑی ہمت کر لیں، روز قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہر کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام ہر کوئی کر سکتا ہے نہیں؟ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت، ان کو دینی تربیت ہر کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کسی غریب کی اپنی حیثیت کے مطابق مدد جتنی ہو گنجائش ہر کوئی کر سکتا ہے نہیں؟ بڑا اپنی حیثیت سے، غریب اپنی حیثیت سے. غرض ہے کہ اللہ نے وہی کام ہمارے ذمے لگا رکھے ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں. تھوڑی ہمت کرنی. میں کبھی کہا کرتا ہوں، اب ہماری مسجدوں میں جب دیکھتے ہیں تو 5-10% نمازی ہوتے ہیں مسجد میں، ہوتے ہیں نہیں؟ باقی یا تو پڑھتے ہی نہیں، اور یا پڑھتے ہیں تو کہاں پڑھتے ہیں؟ گھر میں. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو حکم دو وہ کیا کرے؟ نماز پڑھائے. اور میں کچھ جوانوں کو حکم دوں وہ لکڑیاں جمع کریں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلاؤں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس نے اپنے گھروں میں 5 وقت نمازوں کی پابندی. دیکھو اگر نماز کی وجہ سے جنت ملے گی، نماز چھوڑنے سے جہنم کا خطرہ ہے، لیکن پڑھتے نہیں. میں کبھی کہا کرتا ہوں اگر حکومت نماز پر وظیفہ جاری کرے کہ بھائی جو لوگ نماز پڑھیں گے ان کو کیا دے دو؟ وظیفہ. لیکن ان لوگوں کو دے دو جو مسجد میں نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، اور ان کو وظیفہ رکھنا فجر میں تو 50-50 روپے روز، اور باقی نماز میں 30-30 روپے. آپ کو لگتا ہے کوئی بے نمازی رہے گا؟ بلکہ جو بے نمازی ہیں وہ پہلی صف میں جگہ لیں گے، کیونکہ اب کیا مل رہا ہے؟ 50 روپے. یعنی کتنا افسوس کا معاملہ ہے کہ 50 روپے کے نماز پڑھے گا لیکن جنت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. اور جنت ہے کیا چیز؟ اللہ ہم سب کو عطا کرے. ہمیشہ کی زندگی، جنت میں موت، نہ تو جہنم میں موت آئے گی اور نہ جنت میں.
ہمیشہ کی جوانی جنت میں. کوئی بوڑھا جوان, ایک موقع پہ ایک بڑھیا, ان کی ملاقات ہو گئی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے جنت دے. ہے نا, ہمارے پاس اگر کوئی بزرگ کوئی پیر صاحب آ گیا ہم کہیں گے ہمیں تعویذ دے دو ہماری گائے زیادہ دودھ دے, ایسا کہیں گے نا. وہ بڑھیا بڑی ہوشیار تھی, جب حضور کی ملاقات ہو گئی تو کیا دعا کرائی, اللہ مجھے کیا دے دے, جنت. حضور علیہ السلام کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے لیکن وہ مزاح بالکل سچ ہوتا تھا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب یہ بڑھیا رونے لگی کیونکہ انہوں نے سوچا کہ جب حضور نے فرمایا بڑھیا جنت میں تو اب بڑھیا کے لیے جنت میں جانے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں, اور جب جنت میں نہیں جائے گی تو کہاں جانا پڑے گا, کیونکہ وہاں اللہ نے کوئی تیسری جگہ, دو ہی جگہیں ہیں, ایک جنت اور ایک جہنم. جو جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا, اور جو جہنم میں نہیں گیا تو کہاں جائے گا, کہیں اور جگہ وہاں. بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہیں بھائی؟ ہاں آپ حضرات کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم سب جنت میں, اکیلے کے گھر والوں سمیت. لیکن اس کے لیے تو نماز پہلی چیز ہے نا, اگر بغیر نماز کے جنت. تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بڑھیا سے آپ گھبرا مت, جب آپ جنت میں جاؤ گی تو بڑھیا نہیں ہوگی, اس وقت جوان ہو کر جاؤ گی. تو جب جوان ہو کر جائیں گے پھر بڑھاپا کبھی, ہمیشہ صحت مند, کبھی کوئی بیماری نہیں, اور جو نعمت مل گئی ہمیشہ کے لیے مل گئی, لا مقطوعہ ولا ممنوعہ. وہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم اور ان جنت کی نعمتوں پر کبھی پابندی بھی نہیں لگی. تو 50 روپے کے لیے نماز پڑھیں گے لیکن جنت کے لیے انا للہ, آج یہ وعدہ کر کے نکلیں گے مسجد میں انشاءاللہ خود بھی 5 وقت نماز مسجد میں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے, انشاءاللہ کریں گے نا. اور اپنے سب گھر والوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, ہمارے گھروں میں جنت کی بھرتی تیار ہونی چاہیے. یہ تو دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, آخرت کی زندگی ہمیشہ. تو میں عرض کر رہا تھا کچھ کام کرنے پڑیں گے, وہ ایسے کام ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے, اور کچھ کام چھوڑنے پڑیں گے, وہ کام ہے ہر کوئی چھوڑ سکتا ہے. مثلا اس وقت ایک عام گناہ ہوتا ہے بد نگاہی کا, ہے نا. کوئی غیر محرم آ گئی, اب یہ دیکھ رہا ہے, یہ بد نگاہی کا گناہ, اس سے آدمی بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا؟ تھوڑی ہمت کرنی. چوری بدترین گناہ ہے, آدمی بچ سکتا ہے چوری سے نہیں بچ سکتا؟ بچ سکتا ہے. زیادہ چور ہیں کہ بغیر چور کے, یعنی اگر ہم آپ میں سے دیکھیں گے شاید چور وور کوئی ہوگا نہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چوری سے آدمی بچ سکتا ہے. بدکاری بہت بڑا گناہ ہے, بدکاری سے انسان بچ سکتا ہے نہیں بچ سکتا؟ شراب بدترین گناہ ہے, ام الخبائث, بچ سکتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے؟ کسی کا حق کھانے سے بچ سکتے ہیں کہ نہیں بچ سکتے؟ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے کچھ کام رکھے ہیں جن کو ہر کوئی کر سکتا ہے. اگر کچھ کام ایسے ہیں دین میں جن کو ہر کوئی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام ہر کسی کے ذمہ نہیں رکھے, اور کچھ کاموں سے اللہ نے بچنے کا کہہ دیا ہے, حکم دیا ہے, وہ کام ہے ہر کوئی بچ سکتے. تھوڑی ہمت کرنی. تو میں نے کیا شروع میں بات کی تھی کہ دیکھو آج سردی کا زمانہ ہے, ہر کسی نے اپنے لیے سردی سے کیا رکھا ہے؟ بچاؤ کا انتظام. شاید اس پوری مسجد میں اکا دکا کوئی بغیر فیرن کے ہوگا, سب کے پاس فیرن ہے کہ نہیں؟ کیونکہ فیرن کے بغیر سردی سے بچنا مشکل ہے. جیسے فیرن کے بغیر سردی سے بچنا مشکل ہے, اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کہ نماز کے بغیر جہنم سے بچنا مشکل ہے. تو پوری ریاست میں دیکھ لیجئے, پوری وادی میں دیکھیے, سب کے پاس سردیوں سے بچاؤ کا انتظام ہے, لیکن ناری جہنم سے بچاؤ کا انتظام
ہم تو ایمان والے ہیں. ہمارا اصل کام کیا تھا کہ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کیا کریں, فکر کریں. مسلمان جو دنیا میں آیا ہے دو کاموں کے لیے, فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے. ایک ہمارا کام ہے اللہ کی عبادت, اور دوسرا کام کیا ہے, فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے, اخرجت للناس, تم کو لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا. ہمارا کام اللہ کی عبادت و بندگی اور لوگوں کی نفع رسانی. ساری انسانیت کو ہمارے ذریعے کیا پہنچے, خیر پہنچے, بھلائی پہنچے, ایمان پہنچے, اچھے اعمال پہنچے. لیکن ہمارا خود کا معاملہ گڑبڑ ہے تو ہم دوسروں کا پھر کیا کریں گے. یاد رکھیں, دنیا میں ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے. دنیا کمانے کی اجازت ہے لیکن مقصد نہیں. میں ایک مثال عرض کروں. آپ سری نگر جاتے ہوں گے, جاتے ہیں نا سری نگر. جب بھی آپ سری نگر گئے ہوں گے, اسلام آباد کے یا کہیں اور گئے ہوں گے, ابھی آپ گھر سے نکلے نہیں ہوں گے. گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے سری نگر فلاں کام سے جانا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا پہلے جائیں گے, فی الحال میں سری نگر جاؤں گا پھر سوچوں گا میں کیوں آیا تھا. ایسا کوئی کرے گا؟ جس کے پاس اوپر والی کھوپڑی ٹھیک ہوگی وہ پہلے سوچے گا کہ مجھے فلاں کام سے جانا ہے. یا باہر کسی ریاست میں سردیوں میں جاتے ہیں, کشمیری بہت باہر کیوں جاتے ہیں؟ یا تو کچھ کمانے کے لیے, اور یا ہمارے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. ایک بچہ ہمارا گیا مثلا باہر کسی ریاست میں یا باہر کے ملک میں پڑھنے کے لیے, اس کو 3 سال رہنا ہے. وہ بھوکا رہے گا کہ کچھ کھائے گا پیے گا بھی 3 سال وہاں؟ ہاں, ننگا رہے گا کہ کچھ پہنے گا بھی, سوئے گا بھی کہ نہیں, کچھ نہ کچھ کمرہ بھی ہوگا کہ نہیں. لیکن اصل کام اس کا کیا ہوگا؟ پڑھنا. اب جس کالج میں وہاں گیا, اگر وہاں پڑھائی بہت اچھی تھی لیکن کھانے میں پینے میں تھوڑا سا اس کو کیا کرنا پڑتا تھا, ملتا تھا, لیکن جیسی اس کی عادت تھی ایسا تھوڑا برداشت کرنا پڑتا تھا. وہ کیا کرے گا؟ وقت پورا کرے گا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ کھانے کے لیے تو نہیں گیا. گیا کیوں؟ پڑھائی ٹھیک ہے تو وہ کھانے پینے میں تھوڑا کچھ برداشت کر لے گا. اور اگر اس نے آپ کو لکھا اپنے ابا جان کو کہ ابا جان پڑھائی بڑی شاندار ہے لیکن بس کھانے پینے میں تھوڑا مجھے برداشت کرنا پڑتا, آپ کیا کہو گے؟ بیٹا برداشت کرو, پھر پوری زندگی کھاتے پیتے رہو گے, فی الحال کام چلا. لیکن اگر وہاں پڑھائی نہیں ہوئی, کھانا بڑا شاندار تھا, روزانہ وازوانہ ملتا تھا, لیکن پڑھائی کچھ بھی نہیں, اور وہ گیا تھا پڑھنے, وہ رکے گا کہ بھاگے گا؟ ہاں, اگر آپ کو لکھا کہ ابا جان روزانہ وازوانہ ملتا ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, بس ذرا سی کمی ہے, کیا پڑھائی ہے ہی نہیں, تو آپ کیا کرو گے؟ آپ تو گئے ہو اسی لیے پڑھائی کے لیے, جب پڑھائی نہیں تو وازوانوں کو لے کر کیا کرو گے؟ یہ مثال میں نے سمجھا دی یہ عرض کرنے کے لیے کہ اسی طرح یہ جو دنیا ہے یا ہم کھانے کے لیے نہیں آئے, پینے کے لیے, کمانے کے لیے, مکان بنانے کے لیے, گاڑیاں خریدنے کے لیے. البتہ یہ چیزیں ہماری ضروریات ہیں. جیسے پڑھنے والا گیا تو کس کے لیے؟ پڑھائی کے لیے, لیکن 3 سال رہنا ہے, اس کو کھانا پڑے گا, پینا پڑے گا, پہننا پڑے گا, لیکن اصل کام کس کو سمجھے گا؟ پڑھائی. اسی طرح اس دنیا میں ہم کو کھانا بھی ہے حلال طریقے سے, پینا بھی ہے حلال طریقے سے, کمانا بھی ہے حلال طریقے سے, مکان بھی بنانا ہے ضرورت کے مطابق, لیکن ان میں سے کسی کو اپنا اصلی کام نہ سمجھے. ہمارا اصلی کام اللہ کی بندگی, ہمارا اصلی کام پوری انسانیت کے کام آنا. کمانا اصلی کام نہیں, کمانا ضرورت ہے, مکان ضرورت ہے, لباس ضرورت ہے, لیکن کہیں ایسا تو نہیں
کہ ہمارا پورا گھر کا گھر ضرورت کے چکر میں ایسا پڑ گیا جو اصلی کام تھا اسی کو بھول گیا. اور اس وقت ایسا ہی لگ رہا ہے. آپ اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں دیکھیے، اگر کسی بستی میں ایک مسجد ہے، 100 گھر ہیں، 3 آدمی مان لیجئے ان کو نماز کے لیے آنا چاہے تو کتنے ہو گئے؟ 300. لیکن مسجد میں 20-25 نظر آئیں گے، باقی سارے کے سارے گھروں میں. اس کا مطلب وہ نماز کے لیے نہیں آئے. انا للہ و انا الیہ. تو بہرحال میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو. یہ اللہ کا فرمان ہے، جل شانہ جل مجدہ، جس نے ہم کو بنایا. ہم تھے کیا؟ قرآن نے کہا هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک ایسا وقت آیا ہے، وہ کوئی تذکرہ کی چیز اگر آپ 100 سال پہلے نظر دوڑائیں گے، اس مسجد میں شاید 100 سال کا کوئی نہیں ہوگا، ہے نا؟ 100 سال پہلے ہم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ نے کس گندے قطرے سے پیدا کیا. اتنی خوبصورت آنکھیں، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنی اچھی زبان، اتنے اچھے ہاتھ پیر، سب کچھ دیا. کھانے کو دیا، پینے کو دیا، سب کچھ اس نے دیا، لیکن ہم اسی کو بھول گئے. حالانکہ اس کا حکم تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. مت بن جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کس کو بلا دیا؟ اللہ کو بلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ نے ان کو اپنے آپ سے ہی بے خبر کر دیا. اب اس کو اپنے نفع نقصان کا احساس ہی، وہ بے نمازی ہے لیکن اس کو احساس ہی نہیں. وہ غلط چیزیں کھاتا ہے، غلط چیزیں پیتا ہے، غلط جگہوں پر بیٹھتا رہتا ہے، مختلف قسم کے غلط کام کرتا ہے، لیکن اس کو احساس ہی نہیں. تو اللہ حکم دے رہے ہیں قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور بچاؤ اپنے اہل ویال کو. کس سے؟ جہنم کی. میں نے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ کروں گا، وقت ہو گیا. فرمایا الکیس من دان نفسہ. سمجھدار، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ سے حساب لیتا رہے کہ 20-50 سال زندگی گزاری. ذرا بتلاؤ نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، تلاوت کتنی ہے، خوف خدا کتنا ہے، آخرت کی کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا کیا گناہ کیے ہیں. سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے آپ سے حساب لے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا فرمان ہے حاسبو قبل ان تحاسبو. اپنے آپ کا حساب لو، اپنے سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا کیا لیا جائے؟ حساب لیا جائے. ایک حدیث ہے، پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی آدم کے قدم میدان محشر سے ہٹنے نہیں پائیں گے حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے. کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ ان عمرہ فیما افنا، زندگی 70 سال 60 سال 80 سال زندگی گزاری، بتاؤ کیا لے کر آئے؟ جوانی بڑی قیمتی، زندگی کا بڑا قیمتی حصہ ہے. فیما ابلا، جوانی کن چیزوں میں ختم ہو گئی؟ مال کے بارے من این اکتسب، بتاؤ اتنا کمایا کہاں سے کمایا؟ جائز ناجائز کا خیال رکھا ہے کہ نہیں؟ وفیما انفقا، اور کما کر خرچ کہاں کیا؟ جائز ناجائز کا خیال رکھا کہ نہیں؟ اور علم کے بارے میں جو جانتے تھے اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کا کیا لیتا رہے؟ حساب. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی تیاری میں لگا رہا. اور اس کے برعکس بے وقوف، نادان، ناسمجھ کون ہے؟ والعاجز، بے وقوف نادان کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اللہ کے دین کا اتباع کرنے کے بجائے کس کا اتباع کیا؟ اپنے نفس کی، اپنی نفسانی خواہشات کے اتباع میں لگ گیا اور اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھی. تو ہم سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ اپنے گھروں میں 100% نماز، تلاوت، شرم و حیا، پردہ،
آخرت کی فکر، اور بندہ بشر ہے، غلطیاں ہو گئی ہوں گی، آئندہ بھی ہو سکتی ہیں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی سچی پکی توبہ عطا کرے، جو کچھ اس وقت کہا گیا اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ کے فضل سے جو کوئی اچھی دین کی بات کہی گئی اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا مقصد زندگی سمجھ کر اس کو جیتے جی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو بھی پورا کرے اور ہمیں ضروریات کو ضروریات سمجھنا نصیب کرے، اور جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور پوری انسانیت کی ہمدردی خیر خواہی، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا عطا کریں، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح عطا فرمائیں، جو اصحاب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو نیک و صالح عطا فرمائیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر موت عطا کرے، موت اور موت کے بعد آنے والی ساری منزلوں کو سہل و آسان کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ